السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب کو دین کی باتیں سنا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک نوخیز لڑکا بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر کوئی 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقت نماز کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت یعنی عمرہ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ گویا ہوا: یا عماہ سمعت الرسول یخبرنا عن الساعۃ حتی کأنی اراہا رأی العین، یعنی چچا جان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاس بن سوید اپنے نوخیز بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا: او بچے، مجھے قسم اللہ کی کہ اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے گئے گزرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھرا سا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا: چچا جان، اللہ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب 2 میں سے صرف ایک ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا: انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت، یعنی ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا، جاؤ تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے: یا رسول اللہ، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ وہو عمی وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: بچے یہ تو بتا، آخر اس نے کہا کیا ہے؟ بچے نے کہا: میرے چچا نے یہ گستاخ آمیز جملہ کہا ہے: واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر، یعنی اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند آدمی ہے اور آ کر ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کا یہ مشورہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔
اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ پھر اس نے یہ دعا کی، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، یعنی اے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ آشکار فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل امی 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، یہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر، یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یقول اللہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم اما انت یا جلاس فقد کفرت باللہ فاستأنف توبتک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اسی پروردگار کا فرمان ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، سو اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق 7 سماوات، یعنی اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صداقت و نجابت اور غیرت و حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہے جس کو تاریخ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، یعنی اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرما دی۔ اور یہی عمیر بن سعد ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور جو شام میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 180، در منصور جلد 5 صفحہ 15، مصنف عبد الرزاق جلد 10 صفحہ 47۔ اس طرح کی مزید مستند تحریریں پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔